فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ کہف قرآن کریم کی چند مشہور سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، اور مفسرین کا غالب خیال یہ ہے کہ نبوت کے 8ویں اور 10ویں سال کے بیچ میں اس سورت کا نزول ہوا۔ اس وقت حق و باطل کی کشمکش اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ ان حالات میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور دوسری طرف آئندہ پیش آنے والے واقعات کی کچھ نشاندہی بھی کی گئی۔ اس سورت میں کئی ایک واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں ایک مشہور واقعہ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مکہ میں چرچا ہوا اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے 2 آدمی یا 2 سردار مدینہ بھیجے۔ کن کے پاس؟ علماء یہود کے پاس۔ ان کے پاس اس لیے بھیجے کیونکہ وہ لوگ گزشتہ کتابوں کے بارے میں جانتے تھے، تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ عام طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی بات پتہ نہیں ہوتی تو جاننے والوں سے اس کے بارے میں معلوم کرتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ علماء یہود کے پاس گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کے بارے میں ان سے کچھ معلوم کریں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ ان سے 3 سوال کرو، اگر وہ شخص ان 3 سوالوں کا جواب درست دے دے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور اگر یہ جواب نہ دے سکے تو سمجھو کہ وہ شخص سچا نہیں اور رسول نہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، کہ ان کا واقعہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک عجیب واقعہ تھا جس کے بارے میں اہل مکہ جانتے نہیں تھے۔ دوسرا، ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا، کہ اس کا واقعہ کیا ہے، اشارہ تھا ذوالقرنین کی طرف۔ اور تیسرا سوال روح کے بارے میں کرو کہ روح کیا ہے۔ یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم چند سوالات لے کر آئے ہیں اور اب ہم ان سے پوچھیں گے اور اس پر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ آپ کی نبوت کی حقیقت کیا ہے۔ وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے یہ سوال کیے تو آپ نے جواب دیا کہ میں کل ان کے جوابات ان کو دے دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ہوا یہ کہ 15 دن تک وہی نازل نہ ہوئی۔ اتنے میں آپ کے مخالفین کو آپ کے خلاف بہت باتیں کرنے کا موقع مل گیا، اور وہ اس بات پر خوش ہو رہے تھے جیسے دشمن کسی چیز پر خوش ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی میں سچے ہیں کہ آپ ان کے جوابات نہیں دے پا رہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مغموم تھے، بہت پریشان تھے، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ بہرحال جب وہی نازل ہوئی تو 2 سوالوں کے جواب تفصیل سے دیے گئے اور روح کے بارے میں جواب تفصیل سے نہیں دیا گیا، اور ساتھ ہی اس بات کی آپ کو تلقین کر دی گئی کہ آئندہ جب آپ کسی سے وعدہ کریں تو اس وقت انشاءاللہ ضرور کہیں۔ تو یہ تھا اس سورت کا پس منظر۔ اس سورت میں چند سوالوں کے جواب ہمیں ملتے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کے بارے میں بہت سی روایات میں اس کی فضیلت اور برکت اور فائدہ بھی بتایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت جسے صحیح مسلم نے بیان کیا ہے، حضرت ابو الدرداء بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف وفی روایت آخر سورة الکہف عصم من الدجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور ایک دوسری روایت میں ہے آخری 10 آیات حفظ کر لے گا یا انہیں پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، اخرجہ الحاکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی قرات کر لے تو دوسرے جمعے تک اس کا دل نور سے منور رہے گا، یعنی اس کو ایک خاص نور نصیب ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن اس کی تلاوت امت مسلمہ میں ایک عام طریقہ رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اسے اس کے پاؤں کے تلووں سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ملے گا جو قیامت کے دن اسے خوب روشنی پہنچائے گا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کا نور اس کے ساتھ ہوگا، جتنے جتنے اس کے نیک عمل ہوں گے اسی کے مطابق اسے نور نصیب ہوگا۔ تو ان خوش نصیبوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو باقاعدگی کے ساتھ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس کے مکان سے لے کر مکہ تک نور ہی نور پیدا کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ صرف مسافتیں اس لیے بتائی گئی تاکہ انسان بہتر طور پر امیجن کر سکے کہ کتنا نور اس کو نصیب ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، جس شخص نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہی نور ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کا حق ادا کرتے ہوئے، یعنی حق کے تلاوت ادا کرتے ہوئے۔ حق کے تلاوت کیا ہے؟ ہر حرف کا حق دینا، اور پھر اس کے علاوہ جہاں رکنا چاہیے وہاں روکنا، جہاں مد ہو مد، جہاں شد ہو شد، یعنی تلاوت کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن صرف خانہ پوری کرتے ہیں، اور خصوصاً جب کوئی لمبی صورت پڑھنی ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کچھ حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، کچھ بیچ میں جسے کہتے ہیں نا کھا گیا۔ اس طرح نہ پڑھا جائے۔ جہاں عذاب کی آیتیں آئے وہاں پر عذاب سے پناہ مانگی جائے، جہاں جنت کی بات آئے وہاں جنت طلب کی جائے، اور اس میں بڑی بات یہ بھی کہ سمجھا بھی جائے، اس کو سمجھے بغیر تو حق ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو وہ 8 دنوں تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس عرصے میں دجال بھی آ جائے تو اس کے فتنے سے بھی بچا لیا جائے گا۔ اسی طرح بعض روایات میں 10 دن کے گناہ معاف ہونے کا ذکر بھی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں رات کو سورہ کہف تلاوت کی گئی اس گھر میں اس رات شیطان داخل نہیں ہوتا، یعنی اس سے شیطان کا داخلہ بند ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت براء بن عازب کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسید بن حضیر رات کے وقت یعنی تہجد میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے کہ ان کے قریب ان کا گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا کہ اچانک بادل نے اسے ڈھانپ لیا، اور وہ بادل مسلسل نزدیک ہوتا جا رہا تھا اور گھوڑا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو ان صحابی نے یعنی حضرت اسید نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ سکینت تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی، یعنی سورہ کہف کے پڑھنے سے یہ سکینت نازل ہوئی۔ سکینت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ سکینہ ایک اڑنے والی روح ہے۔ ایک اور قول ہے کہ یہ اللہ کی رحمت اور سکون قلب ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد اطمینان، وقار یا فرشتوں کا نزول ہے، اور احادیث میں بھی لفظ سکینت آتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں مل کر ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ سکینت کیا ہے؟ یعنی یہ سکون قلب ہے، اطمینان ہے، اللہ کی رحمت ہے اور فرشتوں کا نازل ہونا ہے۔ تو سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی یعنی قرآن۔ کیسی کتاب؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں بنائی اس کے لیے کوئی ٹیڑھ، یعنی اس کتاب میں کوئی کجی، کوئی عیب اور کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے اور سورت الکہف کی بھی۔ قرآن حکیم میں 38 بار الحمدللہ کا لفظ آتا ہے اور 5 سورتوں کی ابتدا اس لفظ سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کلمہ ہے، بہت بابرکت، بہت پاکیزہ اور بہترین کلمہ ہے، لیکن اسے حدیث میں سب سے افضل دعا بھی کہا گیا ہے۔ یعنی الحمدللہ جس میں ہم مانگتے نہیں ہیں کچھ، لیکن الحمدللہ کہنا ایسا ہے جیسا کوئی شخص کوئی دعا مانگ رہا ہو، اور صرف دعا ہی نہ مانگ رہا ہو بلکہ افضل ترین دعا مانگ رہا ہو۔
اور کہنے میں کیا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا کی جو آیت ہے اس کو عزت والی آیت قرار دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں کئی دفعہ ہم لفظ الحمدللہ استعمال کرتے ہیں۔ الحمد جہاں اللہ تعالیٰ کے شکر کی بات ہے